دوستو آج کل دل کی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں. ہر دوسری خبر میں سنا جاتا ہے، آپ لوگ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، ہمارے رشتہ دار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جوان بندوں میں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب اس کی وجہ سے عام بندوں میں بھی اور ہمارے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان میں ایک خاص قسم کی انزائٹی دیکھی جا رہی ہے. انزائٹی یہ ہے کہ کسی کو اگر ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جب ان کو یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ ایک بندہ جس کی عمر 28 سال تھی، 30 سال تھی، 32 سال تھی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس خبر کو سنتے ہی جو نارمل بندے ہیں یا ڈائبیٹک ہیں ہمارے، یا ان کو ہائپر ٹینشن ہے، تھوڑی بہت کوئی پرابلم ہے ہیلتھ کی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور فوراً جو ہے نا اپنے غیر ضروری قسم کے دل کے بڑے مہنگے ٹیسٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں جس کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کرواتے ہیں، پھر ان پہ کوئی اسیسمنٹ نہیں آتی، وہ نارمل آتے ہیں، پھر اس سے اگلے ڈگری کے ٹیسٹ کرانے چلے جاتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹیسٹوں کی بالکل لمبی لائن لگ جاتی ہے اور نکلتا یہی ہے کہ جی آپ بالکل نارمل ہیں، آپ کو کسی قسم کی ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو اپنے دوستوں کو، اپنے پیشنٹس کو، خاص طور پہ جو ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، ہائپر ٹینشن جن کو ہے، جن کو ابھی دل کا عارضہ نہیں ہوا یا جن کی فیملی ہسٹری ہے، ان کو میں ایک خاص قسم کی ایجوکیشن دینا چاہ رہا ہوں، ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ پریشان ہو کر یا ادھر ادھر سے سن کر یا کسی ان پروفیشنل ایڈوائس سے، جو ڈاکٹر نہیں ہے یا مستند ڈاکٹر نہیں ہے، وہ آپ کو اگر کہہ دیتا ہے اور اس کے کہنے میں آ کر آپ غیر ضروری قسم کے دل کے ٹیسٹ کرواتے ہیں جن کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تو ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں. کرنا چاہیے، کیا چاہیے اس صورتحال میں، کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ ہماری جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، وہ لوگ جن کی ابھی جوان ہیں، وہ اتنے بوڑھے نہیں ہوئے، مڈل ایج میں ہیں، کام کاج کرتے ہیں، آفیسز جاتے ہیں، تھوڑا سا وزن زیادہ ہے، اسموکنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، شوگر بھی ہے یا نہیں ہے، بلڈ پریشر ہے کہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ایک بڑا ضروری میسیج یہ ہے کہ جو غیر ضروری ٹیسٹ ہیں وہ آپ کو نہیں کرانے چاہیے. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یا ضروری چیز یہ ہے، وہ آپ کو اپنے جو دل کی بیماری کے جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، جو خطرات ہوتے ہیں، ان کی اسیسمنٹ کروانی چاہیے، ان کا اسٹیٹس چیک کرنا چاہیے کہ آپ میں دل کی بیماری کا رسک فیکٹر موجود ہے کہ نہیں ہے. اور یہ رسک فیکٹر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی اس کی نشاندہی کروا سکتے ہیں، اس کو چیک کرا سکتے ہیں، اور رسک فیکٹر کی اسیسمنٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے کرتے ہیں کہ بڑے کامن سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے ایک اپنا فاسٹنگ لپڈ پروفائل کروا لیں، آپ کا بلڈ شوگر کا جو ٹیسٹ ہے HbA1c یا فاسٹنگ بلڈ شوگر، یہ ٹیسٹ کروا کے پتہ کر لیں کہ آپ کو شوگر ہے کہ نہیں ہے. اپنا بلڈ پریشر چیک اپ کرا لیں کہ آپ کا ہائی بلڈ پریشر تو نہیں ہے. آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ موٹاپے کا شکار ہیں کہ نہیں ہے. آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، عام کام جو آپ کرتے ہیں، آفس کا کام یا گھر کا کام، اس کے علاوہ آپ کی روٹین کی لائف میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی، کوئی ایکسرسائز، کوئی چلنا پھرنا، کوئی دوڑنا بھاگنا ہے کہ نہیں، کم سے کم 40-45 منٹ کے لیے. تو اگر یہ چیزیں آپ معلوم کر کے خود سے معلوم کر لیں اور اپنا کولیسٹرول کا ٹیسٹ بھی کروا لیں، تو یہ بڑی آسانی سے آپ ایسیس کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر دل کی بیماری کا خطرہ موجود ہے کہ نہیں. اگر آپ کی ایج بھی ابھی ینگ ہے، آپ سموکنگ بھی نہیں کرتے، آپ کو اگر ڈائبٹیز ہے وہ بھی کنٹرول یا سلائٹلی ان کنٹرول چل رہی ہے، لیکن اور کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے، آپ کا وزن بھی ٹھیک ہے، سموکنگ بھی نہیں کرتے، آپ کا کولیسٹرول بھی نارمل ہے، بس آپ نے 1-2 خبریں سنی ہے کہ کسی کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو شوگر کا مرض تھا اور وہ اچانک ینگ ایج میں مر گیا، تو آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور غیر ضروری ٹیسٹ کروانے لگتے ہیں. ان ٹیسٹوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بالکل، آپ کی ینگ ایج ہے، آپ کو کوئی کارڈیک رسک فیکٹر بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی علامات بھی نہیں ہے دل کی بیماری کی، جیسے خاص طور پہ آپ چلنے پھرتے ہوئے، آپ کا چلتے پھرنے سے، عام ایگزرشن کرنے سے آپ کا سانس بھی نہیں پھولتا، آپ کو چلنے پھرنے سے یا تھوڑی سی معمولی ایگزرشن کرنے سے جو ہے وہ چیسٹ پین نہیں ہوتا، چھاتی میں درد نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی تکلیف چھاتی میں نہیں ہوتی، سانس نہیں پھولتا، تو اس کا مطلب ہے علامات آپ میں نہیں ہیں. اگر پھر بھی آپ رسک اسیسمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے مل کر، مستند ڈاکٹر کے ساتھ جا کر اپنے کارڈیک رسک فیکٹرز کی اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں. اگر دوسرے اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے
آپ کے اندر جو ہے کچھ ایسی بیماریاں جیسے شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور جو ہے آپ کا وزن بھی زیادہ ہے، آپ اسموکنگ بھی کرتے ہیں، تو یہ کچھ کارڈیک رسک فیکٹرز ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر اس قسم کے رسک فیکٹرز آپ کے اندر موجود ہیں لیکن آپ کو علامات نہیں ہیں، جیسے آپ کا چلنے پھرنے سے سانس نہیں پھولتا، آپ کا جو ہے چلنے پھرنے سے چھاتی میں درد نہیں ہوتا، تو آپ کی علامات نہیں ہیں لیکن آپ کو رسک فیکٹرز ہیں، تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اندر دل کی بیماری آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر رسک فیکٹرز ہیں لیکن دل کی بیماری ابھی نہ آئی ہو۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، رسک فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن علامات نہیں ہوتی، تو اس میں دو قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ایک تو آپ رسک اسیسمنٹ کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ، ساتھ میں آپ ایک نارمل سے جو بیس لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے ای سی جی ہے یا ای ٹی ٹی ہے، اس طرح کے ٹیسٹ آپ کروا لیتے ہیں جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا جو رسک فیکٹر ہے اس کی وجہ سے آپ کے اندر دل کی بیماری آئی ہے کہ نہیں آئی۔ یہ پہلے سٹیپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں آپ میں رسک فیکٹر بھی ہے، آپ کو چلنے پھرنے سے، تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے سے آپ کو چیسٹ پین بھی، چھاتی میں درد بھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جو کہ ایکسرسائز بند کرنے پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، یا آپ کو چلنے پھرنے سے، معمولی سی ایکسرسائز سے آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے، تو یہ علامات موجود ہیں، کارڈک سمٹمز ہیں یہ۔ تو اگر اس صورتحال کا آپ کو سامنا ہے اور تھوڑے سے رسک فیکٹرز بھی ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ کے ضروری ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ اب ان ٹیسٹوں کے بھی کئی لیولز ہیں۔ اس میں آج کل جو بڑا فیشن آ گیا ہے، لوگ رسک فیکٹر ہو یا نہ ہو، علامات ہوں یا نہ ہو، تو ایک بڑا امپورٹنٹ سا اور بڑا مشہور سا ٹیسٹ آج کل لوگ کرواتے جا رہے ہیں، وہ ہے سی ٹی این جی او، کہ جی ہم سی ٹی این جی او کروا لیتے ہیں، یا کورونری کیلشیم اسکورنگ کروا لیتے ہیں۔ یہ دو ٹیسٹ آج کل بہت زیادہ کامن ہیں اور لوگ بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے، بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے سے کرواتے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر اس طرح کے علامات ہیں، آپ کو رسک فیکٹر بھی ہے، یہ میں نے سمٹمز جو بتائے ہیں علامت ہیں، تو پھر آپ ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے، کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کے، یا کسی میڈیکل پروفیشنل کے مستند ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ یہ ٹیسٹ کروا کر یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ آیا رسک فیکٹر کی موجودگی میں آپ کے اندر دل کی بیماری آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ہاں، اگر اب بات کرتے ہیں اگلے سٹیپ کی، کہ اگر آپ کو رسک فیکٹر بھی ہے، آپ کو ڈائبٹیز بھی ہے، آپ اسموکر بھی ہیں، آپ کا وزن بھی زیادہ ہے، آپ کا کولیسٹرول کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ خراب آیا ہے، اور آپ کو چلنے پھرنے پہ سانس بھی پھول رہا ہے، آپ کو چیسٹ پین بھی ہوتا ہے چلنے پھرنے سے، تو پھر یہ ایک سویئر قسم کی علامات ہیں جو یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے اندر ایک رسک فیکٹر بھی موجود ہے اور آپ کے اندر دل کی بیماری بھی آ گئی ہے۔ پھر آپ ایک مستند کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر وہ سٹیپ پہ یا تو وہ آپ کے جو ہے وہ سی ٹی این جی او وغیرہ کرواتے ہیں، یا پھر کارڈیولوجسٹ آپ کو ڈائریکٹ اینجیوگرافی کروا لیتے ہیں اور اس پہ پتہ چلاتے ہیں کہ آیا خون کی شریانوں کی کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ کوئی خبر سنتے ہیں دل کی بیماری کی، ہارٹ اٹیک کی، تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹ آپ کو پیچیدہ قسم کے، کمپلیکیٹڈ قسم کے، ہائی فائی قسم کے ٹیسٹ نہیں کروانے ہوتے، خاص طور پہ سی ٹی این جی او یا کورونری کیلشیم اسکورنگ، اس قسم کی چیزیں نہیں کروانی پڑتی۔ ہاں، اگر آپ کے اندر کارڈک رسک فیکٹر بھی ہے، آپ کے اندر شوگر بھی ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے لیکن علامات نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے ملیں، اپنی چیزیں بیان کریں، اپنی اسیسمنٹ کروائیں، اس کے بعد پھر وہ جو بیس لائن ٹیسٹ آپ کو ایڈوائز کریں گے اس کے مطابق اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ زیادہ ڈائریکٹلی ہائی فائی قسم کے ٹیسٹوں پہ مت جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔